آیت الکرسی بہت اونچی نعمت ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالی ہر کسی کو عطا نہیں فرماتے۔ یہ بہت بڑا شاہی خزانہ ہے۔ یہ خاص قسم کی طاقت ہے۔ یہ طاقت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ طرح طرح کے وظائف میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں مگر آیت الکرسی نہیں پڑھتے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آیت الکرسی صرف 4 طبقوں کو اہتمام کے ساتھ نصیب ہوتی ہے۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور صدیقین کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، مگر صدیق کا بلند مقام بہت کم افراد کو ملتا ہے۔ وہ شخص جس سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں اسے آیت الکرسی کا اہتمام نصیب ہوتا ہے۔ دروازہ کھلا ہے اس کا۔ اللہ ہمیشہ ہمیں اس طبقے میں شامل فرمائے۔ اور وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہو اسے آیت الکرسی کا اہتمام نصیب ہوتا ہے۔ احادیث صحیحہ میں آیت الکرسی کا ایک خاص فائدہ یہ مذکور ہے کہ یہ آیت مبارکہ شیطان کو بھگاتی ہے، شیطان کے شر، وسوسے اور نقصان سے بچاتی ہے، اور اس کا پڑھنے والا ایک خاص حفاظت میں آ جاتا ہے جس حفاظت کو شیاطین نہیں توڑ سکتے۔ اور آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالی حفاظت کے خاص فرشتے نازل فرما دیتے ہیں۔ اس سے بعد اہل علم نے یہ عجیب نکتہ سمجھا ہے کہ آیت الکرسی انسان کو شیطان، جنات، جادو اور نظر بد سے بچاتی ہے۔ ساتھ ساتھ ہر اس حالت میں بھی یہ کام آتی ہے جسے ہم شیطانی حالت یا شیطانی کیفیت کہہ سکتے ہیں۔ یہ شیطانی حالت ہم پر شیطان کے حملے کی وجہ سے طاری ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ غصے کا آنا، گندی اور ناجائز خواہشوں کا بھڑکنا، بد نظری کی طرف مائل ہونا، میاں بیوی کا آپس میں لڑنا، مسلمانوں سے فضول جھگڑا یا گالم گلوچ کرنا، یا ایک دم مایوس ہو کر بیٹھ جانا، اللہ کے غیر میں سے کسی کے خوف یا ڈر کا مسلط ہو جانا، یہ سب حالتیں اور کیفیات ہم پر شیطان کے حملے کی وجہ سے آتی ہے، وہ شیطان انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے۔ اب جب کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ اصل شیطان کو بھگا دیتی ہے، تو پھر شیطانی کیفیات کو بھگانا تو اس کے لیے اور زیادہ آسان ہے۔ ہم پر جب ایسے شیطانی حالات آئیں تو ہم یقین اور توجہ سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دے، اس سے انشاءاللہ تعالی یہ کیفیات درست ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر یہ شیطانی کیفیات ہم پر تو نہ ہوں مگر آس پاس بن رہی ہوں، مثلاً گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہوں، مسلمانوں کا باہمی جھگڑا شروع ہو گیا ہو، اہل غیبت کی مجلس بہت زیادہ ہو، چغل خوروں کے فتنے ہوں، تب بھی ہم آیت الکرسی کی امان میں آ کر اپنے آس پاس کے ان شیطانی کیفیات سے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ آیت الکرسی میں حفاظت کی مضبوط تاثیر ہے۔ آیت الکرسی کے مقابلے میں کوئی باطل کلام نہیں ٹھہر سکتا، کوئی جادو نہیں ٹھہر سکتا، کوئی منتر، کوئی شیطانی تصرفات نہیں ٹھہر سکتے۔ آیت الکرسی کے مقابلے میں ذرہ برابر طاقت نہیں رکھتا یہ شیطانی مقابلہ۔ آیت الکرسی کی تفسیر غور و فکر سے پڑھی جائے تو اس میں علم کا بہت بڑا سمندر نظر آتا ہے، اور اس کا ہر جملہ انسان کو عجیب روحانی ترقی اور پرواز عطا فرماتا ہے۔ سونا قیمتی ہے مگر اسی کے لیے جس کے پاس ہو، پانی پیاس بجھاتا ہے مگر اس کی جو اسے پیے، آیت الکرسی بڑی عظیم نعمت ہے مگر اس کے لیے جو اسے پالے۔ ایک مسلمان آیت الکرسی سے وہ فائدے اٹھا سکتا ہے جو ارب پتی مالدار اپنے مال سے نہیں اٹھا سکتا۔ آیت الکرسی کا فائدہ اسی کو ملتا ہے جو اس کے مطالبات اور تقاضے پورے کرے۔ آیت الکرسی کا پہلا سبق، پہلا جملہ ہی یہی ہے کہ صرف ایک اللہ تعالی سے اپنا رشتہ جوڑو۔
اس کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، نہ مشکل کشا نہ حاجت روا، جس پر موت آتی ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر پختہ ہوں، ہم آیت الکرسی کے ہر جملے پر مکمل ایمان لائے اور دل سے یقین رکھے، ہم آیت الکرسی کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھے، اور پھر ہم یقین اور محبت کے ساتھ آیت الکرسی کو اپنا ورد بنا لیں۔ آپ لوگ آیت الکرسی کے قاری نہیں ہیں، آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جو آیت الکرسی کے قاری نہیں ہیں، ان کے الفاظ صحیح نہیں، ان کا تلفظ صحیح نہیں، وہ کسی عالم یا قاری کو سنا کر الفاظ کی تصحیح کرا لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھ لے اور سمجھ لے، اور اس میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس پر اپنے یقین کو مضبوط کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پختہ عزم اور وعدہ کرے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھیں گے، فجر اور مغرب کے بعد 3 بار، گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں گے۔ باقی جتنا زیادہ توفیق ہو سکتی ہے آیت الکرسی پڑھے۔